د مظلومانو غریبانو پسر لاس کی دی د یتیمانو یسیرانو پسر لاس کی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک جیز کا پروگرام کرنا تھا، تو بہت ایمرجنسی میں ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مارکیٹ پوری بند ہے، تو یہ بھائی ہیں جن سے سامان لیتا ہوں، ان کی دکان میں نے کھلوائی ہے۔ تو یہ اتنی ایمرجنسی میں یہ میں کام آج کر رہا ہوں کہ غیر اندازہ کہ ایک بچی کے والدین میرے پاس آئے تھے، تو واللہ ان کی کل سوات سے برات آ رہی ہے، اور ان کے گھر میں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ماں سوات 3-4 کپڑوں کے جوڑوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بہت ہی غمزدہ تھے، تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلمانو غریبانو پسر لاس کی دی د یتیمانو یسیرانو پسر لاس کی دی دا چې نهر ادشي او نهر پاسی ستړی وجود وی هم پزړ پر هر پاسی دا چې نهر ادشي او نهر پاسی ستړی وجود وی هم پزړ پر هر پاسی لټون د رزق کوي کلا چې سحر پاسی لټون د رزق کوي کلا چې سحر پاسی د دې بے کسو مسکینانو پسر لاس کې دی د یتیمانو یسیرانو پسر لاس کې دی د مظلومانو غریبانو پسر لاس کې دی د یتیمانو یسیرانو پسر لاس کی دی دا چنم گڑی وجود گرزی او سوالونا کوي د پاک الله پنا مغواړي او ورزونا کوي دا چنم گڑی وجود گرزی او سوالونا کوي د پاک الله پنا مغواړي او ورزونا کوي پسرو غرمو کی ستړي مازلونا کوي پسرو غرمو کی ستړي مازلونا کوي د دې بے وسو معذورانو پسر لا مونږ له مهنت پکار دے مونږ له سخاوت پکار دے رئیس فاؤنڈیشن در تخائی چی محنت پکار دے مونږ له محنت پکار دے مونږ له سخاوت پکار دے رئیس فاؤنڈیشن در لخائی چی محنت پکار دے عزیز اللہ غالب جوند محبت پکار دے عزیز اللہ غالب جوند محبت پکار دے د انسانیت او انسانانو پسر لاس کی دی د یتیمانو یسیرانو پسر لاس کی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج 14 اکتوبر 2022 ہے، تو میں آج اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک جیز کا پروگرام میں نے کیا تو میں نے بہت ایمرجنسی میں ہے، کیونکہ یہ بزرگ کھڑے، انہوں نے مجھے کل مجھے اطلاع کی ہے کہ پرسوں ہماری بچی کی برات ہے، تو آپ اگر ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں تو میں آپ کو دیکھیں کہ جو میری آنکھ دیکھتی ہے وہ عام بندے کی تو نہیں دیکھتی، اس لیے کہ میں کمزور لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ پاس خود میں آتا ہوں چل کے۔ تو میں بتاؤں آپ کو کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک عام معاشرے میں جو بہتر تکڑے لوگ ہیں، یہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ پہلے یہ تیاری شروع کر دیتے ہیں اپنی بچیوں کی شادی کی، اور یہ لاکھوں کروڑوں کا جیز دے دیتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے میں ایسے ہمارے ایک مسلمان اپنے بھائی ہیں کہ پختون فیملی ہے یہ، تو ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کی بچی کی کل برات آنی ہے سوات سے، اور ان کے پاس واللہ
2-3-4 کپڑوں کے جوڑوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کچھ چارہ نہیں تھا ہمارا. تو ٹھیک بات ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے کہا کہ آپ اگر ہیلپ کریں تو میں تو پہلے ان سے خفا بھی ہوا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, اور میں خود آ کے جہاں پہ آ کے ان کے حالات واقعات پوچھیں اور ان سے میں نے تحقیق کی ہے کہ واقعی حالات اتنے برے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے واللہ بے حد افسوس ہوا. اور یہاں پہ تکڑے لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ, کسی پہ میں تنقید تو نہیں کرتا ہوں, لیکن ابھی ان سے میں سوال بھی کروں گا. تو میں نے پھر آج جمعے کے دن میں نے الحمدللہ جا کے 2-3 دکانیں جہاں سے ہم خریداری کرتے ہیں وہ میں نے کھلوائی ہیں اور سامان لیا ہے. تو آپ جب کوشش کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. میں نے کوشش آج کی کہ میں آج جمعے کا دن ہے اور میری تو چھٹی بھی نہیں ہوتی اور میری ٹیم کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, ہم لگاتار ورک میں لگے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جتنی بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت ہو سکے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میں ایک میسیج دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ موقع ضائع نہ جانے دیں, کیونکہ یہ جب جہیز ہم دیتے ہیں تو یہ ایک سمجھے کہ پورا ایک خاندان نئے سرے سے ایک خاندان ایک بستا ہے. تو اسی طرح پھر آگے یہ نسل بھی چلتی ہے. تو آپ جب اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو اگر آگے بچی جو بھی نیک کام کرے گی, آگے جو نسل چلے گی, تو ان میں یہ چیز ایک ہماری سپورٹ انہیں میں کہتا ہوں کہ اس پوری قبیلے میں چلی جاتی ہے. سب میں تو آپ لوگوں کا حصہ. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سنیں آپ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ ابھی تو ہماری ٹینشن ساری دور ہو گئی. رئیس بھائی نے ہمارا سارا کچھ کر دیا. کوئی ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور اس کو ہم نے اس کو بتایا, اس نے سارا کچھ ہم کو لے کے دے کے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہمارا. سارا پہلے کوئی آپ نے ویسے محلے میں کسی پہلے محلے میں بھی ساروں کو پتہ, سارے جانتے ہیں ہم کو, اٹھنا بیٹھنا دعا سلام ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بعض دفعہ محلے میں کوئی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں, کچھ بھی مدد نہیں ہوئی ان کی طرف سے, کچھ بھی تو نہیں. دیکھیں یہ اتنی بے حسی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کر لیا. نہیں کوئی ہمارا سامنے, اور آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ آپ لوگوں کے اس مشن کو آگے بڑھائے. آمین. آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے ساتھ کر سکے. آمین. کیوں نہیں جی, انشاءاللہ بفضل خدا ہم کوشش کریں گے. بہت مہربانی. مظلومانو غریبانو, کیا نام ہے, سامان پسند آئے؟ ہاں بہت زیادہ. اللہ تجھے خوشی دے بھائی. اچھا تو چلیں, آج اللہ کیا آپ نے بہت لیٹ بتایا مجھے, لیکن آپ کی بھی مشکل اللہ تعالیٰ نے حل کر دی ہے. 2 دن شادی میں رہا تھا بھائی, تم نے مدد کی, تمہاری بہت شکریہ. اللہ خوشی نصیب کرے. تو چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلیں آسان فرمائے. تو یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے جو ہم نے کی ہے اس کا صلہ ہمیں اللہ ہی عطا کرے گا. تو بس بچی کو میری طرف سے خاص کر ایک نصیحت کرنی ہے کہ رئیس بھائی کہتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے شرک نہیں زندگی میں کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے. دوسرا اگلے گھر جا کے آپ ثابت قدم ہو کے تو آپ نے زندگی گزارنی ہے. مشکلات بھی آتی ہیں لیکن عظیم بننے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ خوشی دے بھائی, تم نے مدد کی, ادھر مدد کرنے والا کوئی. اور ویسے اپنے کسی نے بھی کوئی مدد وغیرہ نہیں کی ہے؟ نہیں کی, کیسا نے نہیں کی بھائی, تم نے کی ہماری مدد. اللہ تجھے خوشی فرمائے, اللہ زندگی دے. آمین. 2 دن کیا تھا شادی میں, تم نے مدد کی اور کسی نے نہیں کی. چلیں کوئی نہیں, یہ مجھ پہ فرض تھا. پسر لاس کی دئی دا یتیمانو یسیرانو, پسر لاس کی دئی دا یتیمانو یسیرانو, پسر لاس